قرض تھا اس کا جو اماؤنٹ تھا وہ تقریباً 31 کھرب روپے تھا، یعنی 31,000 ارب روپے۔ دوسری چیز جو باہر کے لوگوں سے ہم نے لونز لیے جو کہ ڈالرز میں ہیں، اس کا اماؤنٹ جو تھا تقریباً 97 بلین ڈالرز، یعنی آلموسٹ 100 بلین ڈالر تھا۔ تیسری چیز جو ریزروز تھے ہمارے فارن ایکسچینج کے، وہ پچھلے 2 سالوں میں 18 بلین سے گر کر 10 بلین سے بھی کم ہو چکے تھے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے ایکسپورٹس اور امپورٹس کے بارے میں، یعنی ہم جو چیزیں بیچتے ہیں اور جو خریدتے ہیں، ان کا جو ڈفرینس تھا وہ 20 ارب ڈالر سالانہ سے زیادہ تھا۔ تو ایک بڑی ہی دقت والی سچویشن ہے، اور اس میں گروتھ جو ہے قومی آمدنی میں جو گروتھ تھی اس کا مومنٹم بھی گر چکا تھا، اور انفلیشن جو ہے وہ بھی نمودار ہو چکی تھی، اور اس کی جو رفتار ہے بڑھنے کی قیمتوں کی وہ بھی تیز ہو رہی ہے۔ تو اس سچویشن میں کئی فیصلے کیے گئے کہ کیسے حالات کو بہتر کیا جائے، اور IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ تو IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کی جو بنیادی پوائنٹس ہیں، ایک تو یہ کہ یہ 6 بلین ڈالر کا ہم ان سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں، جو کہ تقریباً کم سود والے ٹرمز پہ ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہ اس معاہدے کی بنا پر جو ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے وہ بھی ہمیں 2 سے 3 ارب ڈالر اضافی دیں گی، اور وہ بھی کم شرح سود پہ ہوگا۔ تیسری چیز یہ کہ ہم پوری دنیا میں ایک میسج بھیج رہے ہیں اس معاہدے کے ساتھ کہ ہم فسکل یعنی مانیٹری اور فسکل جو کہ ہماری اپنی ٹیکس کلیکشن کی رجیم ہے اس کو بہتر انداز میں چلانا چاہ رہے ہیں، اور ہم ڈسپلن سے چلنے کو تیار ہیں، اور ہم اکانومی کو خوبصورت انداز سے مینیج کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا سگنل ہے جس سے جو باہر کی دنیا کے انویسٹرز ہیں اور ہمارے جو دوسرے بزنس پارٹنرز ہیں، ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں، ان سب کو ایک اچھا میسج جائے گا۔ اور سب سے اہم چیز یہ کہ ایک ایسی بنیاد پڑے گی کہ اگر ہم اس اسٹیبلائزیشن کے دور سے آگے آ جائیں تو پھر ہم اپنے ملک کے لوگوں کی جو بنیادی امنگیں ہیں کہ ان کی جابس ملیں، ان کو ان کی آمدنی میں اضافہ ہو اور وہ خوشحال ہو، وہ چیز ان کو دے سکیں۔ آخری پوائنٹ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس معاہدے کے اندر 3-4 ایسی چیزیں خصوصی طور پہ رکھی گئی ہیں جو پاکستان کے جو کمزور طبقے ہیں ان کے فائدے میں ہیں۔ بالخصوص اگر بجلی کی قیمت کبھی بھی بڑھتی ہے تو یہ طے کیا گیا ہے کہ جو چھوٹے بجلی کے استعمال کرنے والے کنزیومرز ہیں ان کے اوپر اس کا اثر نہیں پڑتا، اور اس کے لیے 216 ارب روپے بجٹ میں رکھے گئے ہیں، یعنی جو 300 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی قیمت نہیں بڑھائی جائے۔ دوسری چیز یہ کہ جو سوشل سیفٹی نیٹ ہے اس میں تقریباً 80 بلین روپے کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم اپنے غریب طبقے کے لوگوں کو یا جو خواتین ہیں ان کو جو کیش ٹرانسفر دیتے ہیں اس میں 80 ارب روپے کا اضافہ کر کے اس اماؤنٹ کو 100 کی بجائے 180 ارب روپیہ کیا جائے آنے والے سال کے لیے۔ تیسری چیز جو ہمارا قومی ترقیاتی پروگرام ہے وہ 550 سے 600 ارب ہوگا اس سال، اس کو بڑھا کر 700 سے 800 ارب روپے کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی وجہ سے جاب کریشن ہو، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو۔ اور اسی طرح کی چیز گیس کے شعبے میں بھی کی جائے گی کہ اگر وہاں پر کبھی کوئی قیمت بڑھتی ہے تو جو چھوٹے 40% کنزیومرز ہیں ان کے اوپر اس قیمت کا اثر نہ پڑے۔ اب جو دوسری چیز کابینہ نے کی جس کے بارے میں آج بات چیت ہوئی وہ یہ ہے کہ جو اثاثے ظاہر کر کے یعنی جو
بلیک منی کو وائٹ کرنے کا ایک موقع دیا جا رہا ہے، کیونکہ ایک بے نامی لا پاس ہوا ہے جس کی بنیاد پر اب آپ بے نامی چیزیں نہیں رکھ سکتے. تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے خصوصی طور پر یہ انسینٹیو دے رہے ہیں کہ اگر آپ وہ ظاہر کریں تو آپ 4% فقط 4% دے کر اس منی کو وائٹن کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ کے پاس کیش ہے اس ملک میں، اگر وہ آپ بینک میں ڈال دیں اور اس کو ڈکلیئر کر دیں تو آپ اس کو بھی وائٹن کر سکتے ہیں، یعنی کالے پیسے سے اس کو سفید کر سکتے ہیں. تیسری چیز، اگر آپ کے پاس باہر ڈالرز ہیں اور وہ بھی آپ ملک میں لائیں اور پاکستان کے کسی بینک میں رکھیں تو پھر آپ 4% دے کے اس کو بھی وائٹن کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس باہر پیسے ہیں لیکن آپ ملک کے اندر واپس نہیں لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو 2% اضافی دینا ہوگا اور یہ 6% ہو جائے گی. آخری چیز کہ اگر آپ کے پاس ریئل اسٹیٹ ہے اور آپ اس کو وائٹن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آسان بنایا گیا ہے کہ آپ 1.5% جو ہے اس کی جو پراپرٹی کی مارکیٹ ویلیو ہے اس کا دے کر اس کو وائٹن کریں. اور یہ تمام پاکستانیوں کے لیے یہ فیسلٹی اویلیبل ہے سوائے ایک مخصوص طبقے کے جو کہ پبلک آفس ہولڈر ہیں. تو ان تمام چیزوں کے بارے میں یہاں بہت اچھی جو ہے ڈسکشن ہوئی، اور بجٹ اور ان چیزوں کے بارے میں کچھ لوگوں کے خدشات تھے وہ بھی ظاہر ہوئے. کچھ لوگوں نے بہت اچھے آئیڈیاز دیے کہ کس طریقے سے آگے چلتے ہوئے ہم ایکسپورٹس بڑھائیں یا ریونیو کلیکشن بہتر کریں. سو آئی تھنک اگر کوئی آپ کوشچن ہے تو یو ول بی ہیپی ٹو آنسر. ایک کر کے جی آپ شروع کریں. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ بطور ایک معاشی ماہر کے موجودہ حکومت کی جو 9 مہینے کی پالیسی تھی اس کو آپ نے کس نظر سے دیکھا؟ دوسری جو یہ آپ نے بات کی بجٹ، آئندہ بجٹ کے لیے آپ کی 3 بڑی ترجیحات کیا ہوں گی جس کے ذریعے آپ سمجھیں گے کہ بجٹ کو جو ہم نے جو آئیڈیا پی ٹی آئی کا جو انقلابی ان کا ایجنڈا تھا، ریفارم ایجنڈا تھا، لے جائے گا؟ دیکھیں جو سچویشن ان لوگ ہماری حکومت نے پائی اس کے اندر انہوں نے کافی اقدامات کیے کہ جس میں بہتری ہو. پہلی چیز جو میں نے کہا کہ جو ڈیفیسٹ تھا ایکسپورٹس اور امپورٹس کا اس کو کم کیا گیا، اور اس کی وجہ سے جو پریشر پڑ رہا تھا ہمارے ریزروز پہ اس میں بھی کمی آئی. دوسری جانب جو ایک ویژن ہے کہ عام لوگوں کے لیے سوشل سیفٹی نیٹس ہوں اور ان کو کمزور طبقوں کو اچھے انداز میں ساتھ لے کر چلا جائے، تو پورا ایک جتنی بھی یہ اسکیمز تھیں ان کو کمبائن کر کے ایک احساس پروگرام کے نام ایک بڑا فریم ورک بنایا گیا ہے تاکہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں یہ پروٹیکٹڈ رہیں. اور تیسری چیز کہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس کو بڑھانے کے لیے کئی نئے پروگرامز بھی لائے گئے ہیں. اور جو انڈر لائنگ تھیم ہے وہ یہ ہے کہ گورننس کو بہتر کیا جائے. لوگ جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کرپشن کے الزامات نہیں ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی ہے ہائی لیول کے اوپر جس سے لوگ جو ہیں وہ شکایت کریں. تو ایک دقت والی سچویشن ہے اور اس میں آئی تھنک امید ہوگی کہ مشکل فیصلے کیے جائیں گے اور اس سچویشن سے نکالا جائے گا. جو 3 بڑی ترجیحات ہیں بجٹ کی، سب سے پہلی جو بنیادی پرائرٹی ہے وہ یہ کہ ہم اس طرح کا بجٹ دیں کہ جس میں پاکستان کی جو پبلک ہے وہ ان دقت والے حالات میں